سیلاب کا اچانک آنا اور گھر کے گھر تباہ کرنا اللہ کا عذاب ہے. سورج کا گہن لگ جانا، چاند میں گرہن لگنا اللہ کا عذاب ہے. تمہارے رزق سے برکت کا اٹھ جانا اللہ کا عذاب ہے. تو سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اس کے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی رکھو کہ وہ قہار بھی ہے. وہ قہار ہے. قہار کا مطلب ہوتا ہے سخت پکڑ کرنے والا. سخت پکڑ کرنے والا جب وہ سختی کرنے پر آئے تو پھر تم ہاتھ پیر ہزار ہلا لو بچ نہیں پاؤ گے. الہی انت یا قاہر العدو ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ. بزرگوں نے فرمایا یہ دشمن کو ایسی سخت پکڑ کرنے والا ہے کہ جس کی پکڑ کی برداشت کسی کے اندر نہیں ہے. کسی کے اندر نہیں ہے. اگر وہ پہاڑوں کو حکم دے دے تو وہ اپنے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اب میرے عزیزو یہ قہار کی صفت مجھے بیان کرنا اس لیے تھا آج کہ اس کے مظاہر آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں. آج رب ذوالجلال کی پکڑ اور اس کے قہر کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. لوگوں کو جلتے دیکھا، لوگوں کو بہتے بھی دیکھا، لوگوں کو لینڈ سلائیڈنگ میں دبتے ہوئے بھی دیکھا. یہ قہار کی صفات میں کا بہت ہلکا سا حصہ ہے، بہت ہلکا حصہ ہے. جب وہ پکڑ کرنے پر آئے، میں آپ کو بتاؤں قوم شعیب، جیسے ابھی چائنا والوں کے بارے میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایک نیوز میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے سپر پاور ہونے کے سفر میں اتنی تیزی سے گامزن ہیں. ان کے یہ چیلنجز تھے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. ارے وہ مصنوعی سورج بنا رہے ہیں چائنیز، ڈپلیکیٹ سورج بنانے کے چکر میں. وہ جیسا بھی وہ چھوٹا ہی صحیح، انہوں نے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ نکال لیا. لیکن میرے عزیزو اب آج جا کر کے احساس ہونے لگا. مجھے ابھی چند دنوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ ان کے تو چیلنجز تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں. اس قدر ہتھیاروں میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو، ہر چیز میں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو اس زمانے کی بات ہے. آج سے 4000 سال پہلے قوم شعیب، قوم سمود جس کو کہا گیا ہے، وہ تو اتنی پاورفل قوم تھی. آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں تو اندازہ کرو اس وقت کتنے طاقتور تھے. وہ پورے پہاڑ کے پورے پہاڑ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ان کو کھود کر کے نقشہ دیتے تھے اور اسی میں دروازے، اسی کے اندر پورے ہال، کمرے، سب کچھ بنا لیتے تھے ایک اکھنڈ پہاڑ کو کاٹ کر کے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ آج سے 4000 سال قبل، جبکہ کوئی ہائیڈرولک مشین نہیں، کوئی پتھروں کو نقش دینے والا آلہ نہیں، اس وقت کرتے تھے تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوگا. آج بھی مدائن صالح، مدائن اولا جو سعودی عرب میں ہیں، وہاں پر یہ سب نشانیاں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. وہ پہاڑ ویسی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جب ڈرایا تھا کہ باز آؤ اللہ کی نافرمانی سے، باز آؤ ناپ تول میں کمی کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو. اس قوم نے کہا اگر نہیں باز آئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا اللہ کا عذاب آئے گا. کہا کیسا عذاب آئے گا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے عذابات کو بتایا. دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو مولا نے سیلاب سے غرق کر دیا. اس قوم نے کہا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پہاڑ بہت اوپر ہیں اور یہاں تک سیلاب کا اثر نہیں ہو سکتا. کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، نوکیلے پتھر. تو اس قوم نے کہا آنے دو، پتھر برسیں گے، ہمارا گھر بھی پتھر کا ہے، پہاڑ پورا پتھر کا اور گھر پورے پتھر کے. اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، زمین پہ سیلاب آئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. اتنے مضبوط تھے ان کے گھر. پھر شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہواؤں کا عذاب بھی بھیجتا ہے. ہوائیں اس قدر تیز چلتی تھی کہ لوگوں کی چھتیں اڑ جاتی، انسان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. اس قوم نے کہا کہ ہوائیں بھی ہمارے گھروں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی، پہاڑوں کو ہلا نہیں سکیں گی. اس قدر مغرور قوم، اس قدر گھمنڈی قوم. میرے عزیز و رب ذوالجلال نے پھر کون سا عذاب بھیجا؟ قاہر العدو ذا البطش الشدید، سخت پکڑ کرنے والا دشمن کی. اس نے کیا بھیجا؟ نہ پہاڑ پر پتھروں کی بارش، نہ سیلاب کا عذاب، نہ ہواؤں کا عذاب، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں نیچے آپ. جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے
اور آنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل اپنی آواز نکالو، بس آواز نکالو۔ جبرائیل علیہ السلام نے صبح کے وقت اپنی صرف آواز نکالی، ایک چیخ، اس چیخ میں اتنا زور دھماکہ تھا کہ وہ قوم سمود جو اپنے گھروں میں تھی ان کے کانوں سے بھیجا نکل کر پھٹنے لگا، پورا بھیجا کانوں سے باہر نکلتا تھا، آنکھوں کے پتلیاں اڑ کر کے باہر آ گئی، اور جب جا کر کے دیکھا گیا تو وہ اپنے پہاڑ نما گھروں کے اندر چھتڑے بکھرے ہوئے تھے صرف ایک آواز سے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی ایسی لفظی نہیں، آج بھی دنیا جانتی ہے ایٹم بم اگر پھٹتا ہے تو اس کا سب سے بڑا طاقت کا راز آواز ہے۔ آواز، بم کے اندر جو آواز ہوتی ہے یہی کان پھاڑتی ہے، عمارتیں پھاڑتی ہے، آواز کے اندر اتنا اثر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی صرف چیخ سے ان کے بھیجے نکل گئے۔ یہ قاہر العدو ذو البطش الشدید، اسی لیے اس نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا جس بیماری اور بلا اور وبا کے چکر میں جوجھ رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کے امتحانات میں سے ایک ہے۔ یہ بیماری کو لایا گیا یا آئی ہے، جس طرح سے بھی ہے، ہم اس بیماری کے چکر میں مفلس تو ضرور ہو گئے، غریب تو ضرور ہو گئے، کمزور تو ضرور ہو گئے، ہماری عبادتیں ہم سے چھینی گئی ہیں، ہمارے کاروبار ہم سے چھینے گئے، ہماری جاب، ہمارے تمام مزدوروں کی طاقت ختم ہونے لگی ہے۔ بیماری آئے نہ آئے لیکن اس کے چکر میں بہت ساری چیزیں آ گئی، لوگوں کے اندر چھوت چھات کا ماحول الگ، لوگوں کے اندر ڈاکہ زنی کا ماحول الگ، اس کے بعد مفلسی اور قحط سالی اتنی بڑھ جائے گی میرے عزیزوں جس کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں چند دنوں کے بعد میری یہ بات اگر آپ کو نہ لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر کی صفت کو ظاہر فرما رہا ہے، کیونکہ انسان اس قدر آج نافرمان ہے، اور دیکھیں نافرمان ہونا اور ہے لیکن اس مولا کو اور اس کے حبیب کو گالیاں دینا اور ہے۔ رب ذوالجلال عذابات اس وقت کھول دیتا ہے جب اس کے نبی کی شان میں کثرت سے توہین ہونے لگتی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ میرے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پوری طاقتیں ایک طرف ہو رہی ہیں، حکومتیں ان کے سپورٹ میں آ رہی ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائے بڑی بڑی حکومتیں اسے پناہ دیتی ہیں، انہیں ویزے دیتی ہیں، انہیں سیکورٹی دیتی ہیں۔ تو یہ باضابطہ حکومتیں اور طاقتیں مل کر کے میرے نبی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اب انتظار کریں اللہ رب العزت کے عذاب کا، عذاب آئے گا، ان کے بھی چھیتڑے اڑنے کی دیر ہے، ان کی بھی چھتیں غائب ہونے کی دیر ہے، تخت ان کے بکھرنے کا وقت آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر سب اس میں ملوث ہوں گے، سب اس میں پیسے جائیں گے، اچھے اور برے سب عذاب میں بہیں گے۔ سیلاب آئے تو اچھوں کو الگ بروں کو الگ نہیں چھوڑتا، سب کو بہا لے جاتا ہے۔ اس رب ذوالجلال کی قہار کی صفات بھی آج ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف جنگلات میں اچانک آگ کا لگ جانا اور بے حساب جانوروں کو آگ کی موت میں جھلس جانا، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا قہر ہے۔ بیماریوں میں پورے انسانوں کا گرفتار ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ سیلاب کا اچانک آنا اور گھر کے گھر تباہ کرنا اللہ کا عذاب ہے۔ سورج کا گہن لگ جانا، چاند میں گرہن لگنا اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے رزق سے برکت کا اٹھ جانا اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے سروں پر ظالموں کو بادشاہ مسلط کرنا اللہ کا عذاب ہے۔ جو ظالم ہیں، درندے ہیں، وہ تمہاری حکومتوں پہ آئے ہوئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے چھٹکارا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ لوٹ آؤ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ اور اسے مناؤ، اور پھر پکار کر کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں بخشش چاہتا ہوں تیرے بارگاہ میں، اور میرے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ جس دن بندہ استغفار کر کے لوٹ آتا ہے تو پھر وہی قہار پھر تم پر اپنے رحمان کی صفات کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ قہار ہے، پکڑ کرتا ہے، لیکن بندہ جب عاجزی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے، اب آخری میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، رحمان بھی صفت ہے، قہار بھی صفت ہے اس اللہ کی، اور رحم بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے۔ آپ اگر ہم سے سوال ہی کرتے ہیں کہ کون سی چیز اس میں زیادہ بھاری ہے، رحمان کی صفت یا قہار کی صفت،
ظاہر سی بات ہے قہار کی صفت آپ سب کو پتا ہے، جب وہ پکڑ کرے تو اس پورے کے پورے تباہ ہوتے ہیں، یہ تو بہت بھاری چیز ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے، رب ذوالجلال نے حضور کی زبان پر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ کر لیا۔ رحمان کی صفت قہار کی صفت پر غالب ہے، وہ رحم زیادہ فرماتا ہے، قہر کم کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا تو اپنے قہر سے ہم غریبوں کو بچا لے، ہم سب کو اپنے قہر سے آزاد فرما، اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بلا اور وبا کو دور فرما دے۔ اے کریم خدا تو اپنے رحمان کی صفات اور رحیم کی صفات کا اظہار مولا ہم سب گنہگاروں پر عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے کریم خدا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم سب کو جب تک تو دنیا میں رکھ تیری عبادت کرنے کی توفیق بخش، آخری سانس تک مولا تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول